نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، آج ایک غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ غلط فہمی ہے کہ اچھی تعلیم ہی اچھی تربیت ہے، حالانکہ تعلیم اور تربیت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تعلیم انسان کو راستہ دکھاتی ہے اور تربیت انسان کو اس راستے پر چلاتی ہے۔ تعلیم یہ ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اور تربیت یہ ہے کہ آپ کے اندر کے انسان کو اس طرح بدلا جائے کہ آپ خود بخود اچھائی سے محبت کرنے لگ جائیں اور برائی سے خود بخود نفرت کرنے لگ جائیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعثت کا مقصد قرآن کریم میں جو بتایا گیا، اس میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ تربیت ہے کہ آدمی کے اندر کے انسان کو بدلنا، دل کی آنکھ کو کھولنا، ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کی جائے کہ ہمارے اندر نہ صرف اچھے اور برے میں فرق پیدا کیا جائے، بلکہ ہمارا رجحان صرف اچھائی کی طرف ہو اور برائی سے ہمیں نفرت پیدا ہو جائے۔ تو تعلیم ایک الگ چیز ہے، تربیت ایک الگ چیز ہے۔ تعلیم بھی ضروری ہے، تربیت بھی ضروری ہے۔ تعلیم ایک راستہ ہے اور تربیت ایک روشنی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ راستے پر چلنے کے لیے روشنی ضروری ہے۔ روشنی ہو راستہ نہ ہو تو بھی کام نہیں چلے گا، اور راستہ ہو روشنی نہ ہو تب بھی کام نہیں چلے گا۔ تو اسی طرح تعلیم اور تربیت دونوں اپنی اپنی جگہ ضروری ہے۔ تربیت کے ذریعے سے انسان کی اصلاح کرنا، اس کو سنوارنا، انسان سازی کرنا، بلکہ میں آسان یوں کہوں کہ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کرے، بامعنی اور ذمہ دارانہ استعمال کرے کہ اللہ پاک نے جو اس کو اختیارات دیے ہیں، انسان ہی ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ آنکھ دی ہے تو اختیار ہے صحیح دیکھنا یا غلط دیکھنا۔ صحیح دیکھنا غلط دیکھنا یہ تعلیم بتائے گی، اور صحیح دیکھنے پر تربیت مجبور کرے گی۔ بولنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے، صحیح بولنا غلط بولنا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ تعلیم بتائے گی، اور صحیح بولنے پر تربیت مجبور کرے گی۔ حالات کیسے ہی ہوں، جان پر بن جائے، لیکن اگر تربیت ہوئی ہے تو آدمی اپنی جان کی بازی لگا دے گا، لیکن جھوٹ نہیں بولے گا کیونکہ اس کی تربیت ہوئی ہے۔ پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب ڈاکوؤں نے آپ کو گھیر لیا تو آپ نے خود بتایا کہ میرے فلاں جگہ درہم رکھے ہوئے ہیں، میری ماں نے یہاں رکھے ہیں۔ تو ڈاکو حیران ہو گئے کہ جان پر بنی ہوئی ہے اور یہ صحیح بات سچ بات بتا رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میری ماں نے مجھ کو یہ نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، اس لیے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو تربیت کے نتیجے میں ہزاروں انسانوں کی اصلاح کا اور اسلام میں آنے کا وہ ذریعہ بن گئے۔ تو عرض میں نے کیا کہ تعلیم ایک الگ چیز ہے اور تربیت ایک الگ چیز ہے۔ تعلیم راستہ بتاتی ہے اور تربیت اس راستے پر چلاتی ہے۔ آج ہماری ساری صلاحیتیں اس پر لگ رہی ہیں کہ اچھا ڈاکٹر بنے، اچھا انجینئر بنے، اچھا سائنٹسٹ بنے، اچھا پروفیسر بنے۔ اس کے لیے ہم ساری صلاحیتیں لگا رہے ہیں، اپنے زیورات کو بیچ رہے ہیں، اپنے گھروں کو بیچ رہے ہیں، لون لینے کی ضرورت پڑی تو لون لے رہے ہیں،
اور ساری کوشش اس پر لگ رہی ہے کہ اچھے سے اچھے کالج میں داخلہ مل جائے۔ یاد رکھیے، اچھے سے اچھے کالج میں داخلہ ملنا اور اچھے سے اچھا ڈاکٹر یا انجینئر بن جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کی اچھی تربیت بھی ہو گئی ہے۔ بڑے فخر کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ میرے بیٹے نے ٹاپ کیا ہے اور اتنے پرسنٹیج مارکس حاصل کیے ہیں۔ خوب پڑھائیے اور ڈاکٹر بنائیے اور انجینئر بنائیے اور ٹاپ کرائیے، لیکن کم سے کم انسان تو بنائیے، اس کے اندر انسانیت پیدا ہو، اس کے اندر ابدیت پیدا ہو، اس کے اندر انسانوں کے کام آنے کا جذبہ پیدا ہو، اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو، وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بننے والا بنے۔ یہ کہ آج اچھے سے اچھے کوالیفائڈ ڈاکٹر اور کوالیفائڈ انجینئر موجود ہیں، لیکن تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں جو ڈاکٹر انسانوں کی جان بچانا چاہیے وہ ڈاکٹر آج انسانوں کی جانیں لے رہا ہے۔ جو وکیل آج انصاف کرنا چاہیے وہ تربیت نہ ہونے کی بنیاد پر انصاف کا قتل کر رہا ہے۔ جن حکمرانوں کے ذریعے سے رعایا کو سہولت اور آسانی ملنا چاہیے وہ حکمران تربیت نہ ہونے کی بنیاد پر دنیا میں ظلم اور فتنے اور فساد اور بدامنی اور پتہ نہیں کیا کیا پیدا کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنی توجہ، جتنی فکر، جتنی کوشش اچھی تعلیم کی جائے، اتنی ہی کوشش اور اتنی ہی فکر اور اتنی ہی توجہ اچھی تربیت پر بھی دی جائے۔ آپ اچھا ڈاکٹر بنا دیں گے، اچھا انجینئر بنا دیں گے، اچھا سائنٹسٹ بنا دیں گے، لیکن آپ نے اچھا انسان نہیں بنایا اور آپ نے اس کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا نہیں کی جو ایک اچھے انسان میں ہونا چاہیے، تو پھر یہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں ڈال کر آئیں گے۔ یہ اولڈ ہوم کا قیام ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کے ایریے میں ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ مہذب سمجھتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ واقعات ایسے ہیں کہ یہ ہائیلی کوالیفائڈ کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں انتقال کر جاتے ہیں اور ان کو فون آتا ہے کہ تمہاری ماں کا اور تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اتنا اماؤنٹ ٹرانسفر کر رہا ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنی سگی ماں اور سگے باپ کے جو ہے آخری رسومات میں شرکت کر سکوں۔ کیا آپ چاہتے ہیں اس طرح کے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ؟ نہیں۔ تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی سوہی آنکھوں کو کھول لیجئے، اپنے مردہ دل کو زندہ کر دیجئے، اپنے ضمیر کو جگا لیجئے، اور جیسے ایک ڈرائیور گاڑی چلاتے وقت چوکنا اور ہوشیار ہوتا ہے، ایسے ہی آپ چوکنا اور ہوشیار ہو جائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد ہائیلی کوالیفائڈ تو ہو جائے لیکن ہائیلی تربیت یافتہ نہ ہو، وہ آپ کے کام نہ آ سکے۔ تہذیب سکھاتی ہے انسان کو جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ اور یاد رکھیے، تعلیم کی کمی کو اچھی تربیت بڑی خوبصورتی سے ڈھانپ لیتی ہے، مگر تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی بھی پورا نہیں کر سکتی۔ ایک کیس آیا، اخباروں میں آیا، ٹی وی میں آیا، 1985 میں ایک کیس آیا، اس میں ایک ماں نے کورٹ میں ایک کیس کیا اور یوں کہا کہ میرے ہسبینڈ ختم ہو گئے ہیں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میرا جوان اکلوتا بیٹا ہے، لیکن وہ اکلوتا بیٹا اپنے کتے پر روزانہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگاتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کو، اس کو نہلانے کو، اس کو کھلانے کو، اور میں کہتی ہوں کہ ایک 5 منٹ مجھ کو دے دے، 5 منٹ مجھے بھی محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، تو بچہ 5 منٹ مجھے دینے کو تیار نہیں ہے اور 4 گھنٹے کتے کو دینے کو تیار ہے۔ باقاعدہ عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، وہ کتا جو ہے اس کی لائبلٹی ہے، ہم اس کو اس پر مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو وقت دے۔ آپ چاہتے ہیں ایسے تعلیم یافتہ لوگ؟ اور یاد رکھیے، تعلیم کی عمر تو 3 سال سے شروع ہوتی ہے، آدمی بچے کو 3 سال میں اسکول میں ڈالتا ہے، لیکن جہاں تک
تربیت کا معاملہ ہے تو تربیت کے بارے میں شریعت اسلامی نے باپ پر یہ حق ڈالا ہے اولاد کا کہ وہ اپنی بچے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے. یعنی ابھی شادی نہیں ہوئی اور بچہ پیٹ میں نہیں آیا، اس سے پہلے اس کی فکر شریعت نے کرائی ہے کہ اگر ماں اچھی ہوگی تو بچے کی تربیت اچھی ہوگی. اس لیے یہ کہا گیا کہ باپ پر اولاد کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، تاکہ جب ماں اچھی ہوگی تو یاد رکھیے جو چیز ٹنکی میں ہوتی ہے وہ نلوں میں آتی ہے، جو ٹنکی میں نہیں ہوتی وہ نلوں میں نہیں آتی ہے. آج سارا زور اس پر ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے ہو، اولاد کی تربیت کیسے ہو. میں کہتا ہوں اس کی بھی تو فکر کرو کہ ماں باپ کی تربیت کیسے ہو. جو چیز ماں باپ کے اندر نہیں ہے وہ اولاد کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ اور یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مسلمانوں کی تربیت مغرب کے رول ماڈل پر کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. مغرب یہ کہتی ہے کہ ترقی چاہتے ہو تو بے حیا ہو جاؤ، ترقی چاہتے ہو تو آزاد ہو جاؤ، ترقی چاہتے ہو تو ننگے ہو جاؤ، ترقی چاہتے ہو تو اپنے کپڑے خراب کر لو، ترقی چاہتے ہو تو اپنے بندشوں سے نکل جاؤ، ترقی چاہتے ہو کہ تو اسلام کا چولا اتار دو، اسلامی تہذیب کو چھوڑ دو، اسلامی کلچر کو چھوڑ دو. تو یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی تربیت مغربی ماڈل سے کبھی نہیں ہو سکتی ہے. اقبال کا ایک شعر ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یاد رکھیے 1000 فلسفی کے اقوال ایک طرف اور آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ایک طرف. یعنی 1000 فلسفی کے اقوال کا وہ اثر نہیں ہوگا جو مسلمانوں پر اثر آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا ہوگا. آپ چاہتے ہیں کہ مغرب کا کلچر اختیار کیا جائے اور مغرب کی تہذیب اختیار کی جائے اور مغرب کا کلچر اپنے بچوں پر امپوز کیا جائے اور اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے. دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. اس دھوکے سے نکل جائیے. ہمارا رول ماڈل آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تربیت کے لیے کیا کیا جائے، کیسے تربیت کی جائے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو خود کو مٹانا نہیں جانتا وہ تربیت نہیں کر سکتا. تربیت کے لیے خود کو مٹانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو آئیڈیل بننا ہوگا. جو بات ہم اپنے ماتحتوں سے، جو بات ہم اپنے شاگردوں سے، جو بات ہم اپنے بچوں سے چاہتے ہیں اس پر خود عامل ہونا ہوگا، اس پر خود عمل کرنا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد موبائل کا استعمال نہ کرے تو پہلے ہمیں چھوڑنا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد سچ بولے تو پہلے سچ ہمیں اختیار کرنا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نماز کی پابند بنے تو پہلے ہمیں نماز کا پابند بننا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صاف صفائی والی ہو تو پہلے ہمیں صاف صفائی کا اہتمام کرنا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کے ہاتھوں میں قرآن ہو تو پہلے ہمیں اپنے ہاتھوں میں قرآن لینا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد با حیا ہو تو پہلے اپنے اندر حیا پیدا کرنا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد با اخلاق ہو تو پہلے اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بڑوں کا احترام کرنے والی بنے تو پہلے ہمیں بڑوں کا احترام کرنا ہوگا. تو تربیت کے لیے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ تربیت وہی کر سکتا ہے جو
جو عامل ہو، عمل کرنے والا ہو، جو خود عمل نہ کرتا ہو، کسی دوسرے کی تربیت نہیں کر سکتا، جس کے نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے تعلیم یافتہ، اپنے آپ کو بڑے بڑے ٹاپ کے سمجھنے والے، ان کے ذریعے سے دنیا میں ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ وہ علم کی بلندیوں پر ہیں لیکن ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ دوسرے نمبر پر اپنی اولادوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ماتحتوں کو تربیت یافتہ لوگوں کے واقعات سنائیں۔ اللہ پاک نے اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے دو چیزیں ہم کو دی ہیں، ایک ہے کتاب اللہ، دوسرا ہے رجال اللہ۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور پھر اللہ پاک نے ایسے اشخاص ہر زمانے میں رکھے ہیں، بے دینی کتنی ہو جائے، گمراہی کتنی ہو جائے، بغاوت کتنی ہو جائے، نافرمانی کتنی ہو جائے، زمانہ کتنا ہی خطرناک آ جائے، ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے خاص ہیں، باعمل ہیں اور حقیقی مربی ہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے جو حقیقی مربی ہیں۔ آج دنیا میں تعلیم گاہوں کا جال بچھا ہوا ہے اور میں کہتا ہوں بچھانا بھی چاہیے۔ آج کے زمانے میں جب دنیا ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہے، ایسے زمانوں میں ہمارے ادارے ہونا چاہیے، ہمارے اسکول ہونا چاہیے، ہمارے کالج ہونا چاہیے، تاکہ ہم اسلامی کلچر کے ساتھ اپنی اولاد کو، اپنی قوم کو تعلیم دے سکیں۔ لیکن وہ تعلیمی اداروں کے ساتھ تربیت کا نظام بھی ہونا چاہیے۔ تعلیمی اداروں کے جال بچھے ہوئے ہیں لیکن تربیت کا فقدان ہے۔ آپ کو ہزاروں لاکھوں ٹیچر ملیں گے، استاد ملیں گے، لیکن آپ کو کوئی مربی نہیں ملے گا، کوئی مینٹر نہیں ملے گا، ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو آپ کی تربیت کر سکیں۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جو حقیقی مربی ہیں۔ حقیقی مربی کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی ان کی صحبت میں جاتا ہے تو آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، دنیا ان کو حقیر معلوم ہونے لگتی ہے، وہ اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے، وہ اخلاق کی بلندیوں پر ہوتے ہیں اور جتنی صفات اللہ کے نبی نے بتائی ہیں وہ صفات ان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو تربیت کے لیے پہلے اپنے آپ کو عامل بنائیں، عمل والا بنائیں، جو چیزیں ہم چاہتے ہیں وہ چیزیں اپنے اندر لائیں۔ دوسرے نمبر پر تربیت یافتہ لوگوں کے واقعات سنائیں، انبیاء علیہ السلام کے، صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، اہل اللہ کے، ان کے واقعات سنائیں کہ ان کی ماں نے کس طرح ان کی تربیت کی تھی اور کس طرح یہ تربیت یافتہ ہوئے تھے اور کیسے کامل اور مکمل لوگ تھے اور کیسے دنیا ان کے قدموں کو چومتی تھی اور ان کا ایک رعب پوری دنیا پر تھا۔ اور پھر حقیقی مربی کی تلاش کریں، جہاں حقیقی مربی مل جائے، مینٹر مل جائے، وہاں جائیں، ان کی خدمت میں جائیں، ان کی صحبت میں رہیں، تاکہ اللہ کرے ان کی صحبت کی برکت سے اچھی صفات ہمارے اندر بھی منتقل ہو جائیں اور ہماری بھی تربیت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیم اور تربیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیم کی اپنی اہمیت ہے، تربیت کی اپنی اہمیت ہے۔ تعلیم اور تربیت دونوں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں۔ اگر تربیت نہیں ہوئی تو یہ تعلیم ہی انسان کو گمراہ کر کے چھوڑے گی۔ بے عمل انسان ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیتی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ علم وہ دولت ہے جو انسان کو انسان بنا دیتا ہے، بے مایا کا سلطان بنا دیتا ہے۔ اللہ اگر علم دے تو عمل بھی دے، ورنہ یہی علم انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔